وہ لمحہ جب سانس رک سا گیا تھا، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ ٹھہر گئی اور خشکی سی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک بس کا دروازہ کھلا اور امید نے سر اٹھایا۔ 9 گھنٹے قبل حماس نے 7 یرغمالی رہا کیے۔ یہ وہ شروعات تھی جو لاکھوں دلوں میں ایک نئی چنگاری جلا گئی۔ یہ کہانی ایک لمبی خوفناک رات کے بعد کی ہے، وہ رات جب نہ صرف جسم قید میں تھے بلکہ یادیں، مسکانیں اور خاندانوں کی روایات بھی دھندلائی ہوئی تھی۔ پھر اسی دن حماس نے مزید 13 یرغمالیوں کو رہا کیا۔ یوں مل کر 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا اور رہائی کا عمل مکمل ہوا۔ وہ اپنے گھروں کی جانب روانہ کیے گئے۔ خوشی کا منظر تب تھا، مگر اس کے پیچھے وہ تمام دن تھے جب رشتہ دار خاموش اور بےتاب کمرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اسی تبادلے کے بعد اسرائیلی حکومت نے اپنے قیدی خانے کھولے اور 1968 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ سنیں اب اس نمبر کو، 1968۔ وہ لوگ جو برسوں یا مہینوں سے پشتوں میں بند تھے آج واپس لوٹ رہے تھے۔ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ایک طرف آزادی تھی اور ایک طرف دکھ، کیونکہ کچھ گھرانے تو پیاروں کی واپسی منا رہے تھے جبکہ کہیں اور قبرستان خاموش تھا۔ میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں کے لوگ یہ سب کچھ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ کا منظر لیے ہوئے ہیں، کئی خاندان لاپتہ، کئی فوت، مگر آج جب بسیں غزہ کی غبار آلود سڑکوں پر رکی تو وہاں کی فضا میں ایک الگ سی آواز سنائی دی، خوشی کے آنسو، دل کی پھگلی امید، وہی امید جو 2 سال تک مسلسل بمباری، بھوک اور خوف نے دبائی رکھی تھی۔ یہ رہائی محض اعداد و شمار نہیں، ہر نام کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ ماں کی نیندیں، باپ کی خواہش، بچوں کی تنہائی اور بزرگوں کی دعائیں۔ جب گھر کے دہلیز پر قدم رکھے تو کئی آنکھیں مسکرائیں اور کئی آنکھیں غم شدہ پیاروں کے لیے پھر بھی نم رہ گئی۔ یہی وہ تصاد ہے جو اس تبادلے کو سر چشمہ بنا دیتا ہے۔ خوشی کے مناظر کے بیچ ایک گہرا اور خاموش دکھ بھی موجزن ہے۔ غزہ والے جانتے ہیں کہ رہائی کا مطلب محض جسمانی آزادی نہیں ہوتی، یہ آزادی ایک طویل عمل کا پہلا قدم ہے جو گھروں کو دوبارہ بنانا، کھانے کا بندوبست اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالے ہے۔ 1968 رہے ہوئے قیدی جب آزاد ہوئے تو ان کے چہروں پر وہ تھکن بھی تھی جو قید کی ہے اور وہ امید بھی جو آزادی دیتی ہے۔ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے لیے یہ دن مسرت اور صدمے کا مخلوط جلوس ہے، کیونکہ کچھ لوگ واپس آئے مگر کچھ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان نہیں ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ جنگ کے فیصلے کس قدر غیر معمولی تقاضے اور قربانیاں لا سکتے ہیں۔ ایک طرف یرغمالی کی رہائی نے بین الاقوامی توجہ کھینچی اور دوسری طرف 1968 فلسطینی قیدیوں کی رہائی نے لاکھوں خاندانوں کو بیک وقت خوشی بخشی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہی حل ہے؟ کیا قیدیوں کی رہائی کے عوض میں لوگوں کو زمین، گھر اور زندگی کی قیمت موقوف کی جا سکتی ہے؟ ان کے نزدیک یہ محض عارضی پل ہے، ایک بھرے ہوئے زخم پر مرہم جو شاید دکھ کو کم کرے گا مگر اس زخم کو مکمل طور پر نہیں بھرے گا۔ غزہ کی گلیوں میں بھی ایک خاموش لو ہے، بچے جو کھلونے نہیں بلکہ محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں، مائیں جو رات کو دعا کریں کہ صبح کا سورج ان کے بچوں کے لیے زیادہ رحم دل ہو۔ آزادی کے یہ مناظر ان یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو خاندان اپنے پیاروں کی واپسی منا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ واپسی کئی سوال چھوڑ گئی ہے۔ لاپتہ افراد کا کیا؟ جو شہید ہوئے ان کی واپسی کب ہوگی؟ گھر دوبارہ بنتے کب ہیں؟ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ آج کی رہائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقامی لوگوں کے زخم بھلے کچھ دیر کے لیے کم ہوئے ہیں مگر غزہ کی سچی شفا اور بحالی کے لیے درکار ہیں کہ انصاف، خوراک، بجلی، پانی اور طبی سہولیات مستقبل بنیادوں پر بحال ہو۔ ہر وہ قدم جو ہمیں گھر کی طرف واپس لے جا سکے، چاہے وہ چھوٹی بسیں ہوں جن پر لوگ سوار ہو کر آ رہے ہیں یا وہ دفاتر ہوں جو قیدیوں کے نام درج کرتے ہیں، سب ایک بڑی رہنمائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انسانیت کو واپس لانا۔ آج غزہ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آج جب ہم خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے قیدی آزاد ہو رہے ہیں تو ہم یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ آزادی کے حقیقی معنی صرف قید سے باہر آنا نہیں، آزادی کا مطلب ہے اپنی سرزمین پر عزت کے ساتھ جینا، اپنے بچوں کو سکون دینا اور اپنی تاریخ کو آنکھوں میں بسا کر
آگے بڑھانا۔ اور جو 1968 فلسطینی رہا ہوئے، ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانیت کی بازیابی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ آج بسیں چلی، گھر میں چراغ جل اٹھے، آغوشیں کھلی، مگر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی شروعات ہے، شروعات شفا، شروعات سوالات، شروعات مطالبات۔ غزہ کے لوگ جدوجہد کو محسوس کرتے ہیں، اس درد کو خود جھیل چکے ہیں، اور آج وہ جتنا خوش ہیں اتنے ہی یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے زمین، اپنی آواز اور اپنے غم کو دنیا کے سامنے رکھیں گے، امن کے لیے، انصاف کے لیے اور اپنی بقا کے لیے۔ آخر میں جب وہ بسیں آخری بار ٹریک پر چلی تو غزہ کی فضا میں ایک مخصوص سانس آئی، جو سانس امید کی بھی تھی اور اندوہ کی بھی۔ ہم اس دن کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہ دن بتاتا ہے کہ انسان جتنا ٹوٹ سکتا ہے اتنا ہی واپس بن بھی سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں انصاف، حقوق اور ایک مستحکم مستقبل چاہیے۔ یہی ان کی پکار ہے، یہی ان کی دعا ہے۔